پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ارشد شریف کا سلام۔ ناظرین، شاعر نے بہت پہلے کہہ دیا تھا، بے خودی بے سبب نہیں غالب، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے۔ آج ایک چھوٹا سا واقعہ ہوا، زیادہ بڑا واقعہ نہیں، بالکل چھوٹا سا واقعہ، اور حکومت کہتی ہے ایسے چھوٹے موٹے واقعات ہوتے رہتے ہیں، کسی بھی جمہوری جماعت میں بالکل ہوتے رہتے ہیں، لیکن اگر ہم اس کو لارجر کینوس سے لے کے نیرو ڈاؤن کریں اور فوکس لے کے آئیں تو وہ انٹرنیشنلی سے لے کے نیشنلی تک آج جو واقعہ ہوا اس کی بہت ساری ڈائمنشنز ہیں۔ اگر ہم اسے اینالائز کرنا شروع کریں، یہ بھی سوال اٹھتا ہے کہ کیا آج باقاعدہ طور پہ وہ بیج بو دیا گیا جس میں پاکستان تحریک انصاف میں ایک فارورڈ بلاک بننا ہے، جیسے ایم کیو ایم اے اور ایچ بنی، پاکستان پیپلز پارٹی میں سے پیٹریوٹ نکلا، پاکستان مسلم لیگ میں سے پاکستان مسلم لیگ این نکلی، کاف نکلی، زیڈ نکلی، آگے پتہ نہیں ایم نکلنا ہے، ایس نکلنا ہے یا ایس کے نکلنا ہے، وہ ڈیفرنٹ اس کی ڈائمنشنز ہیں۔ لیکن اس سارے معاملے کی ناظرین ایک انٹرنیشنل ڈائمنشن بھی ہے کیا؟ کیونکہ جب آپ چرچ کمیشن کی رپورٹ دیکھتے ہیں کانگریشنل ہیئرنگز میں تو اس میں پتہ لگتا ہے کہ سی آئی اے مختلف اپنے ٹارگٹ ممالک میں ریجیم چینج کے لیے بھی کام کرتی ہے، اور اس میں باقاعدہ طور پہ اپوزیشن پہ بھی انویسٹمنٹ ہوتی ہے، جو ٹارگٹ ممالک ہیں اس میں اسٹیبلشمنٹ میں بھی باقاعدہ ٹارگٹ کیا جاتا ہے، میڈیا کو بھی اس حوالے سے استعمال کیا جاتا ہے، باقاعدہ طور پہ اس طرح کی پبلیکیشنز، میگزینز، ڈیفرنٹ میڈیا آرگنائزیشنز بنائی جاتی ہیں جو کہ پہ ٹارگٹ میسج دے۔ نہ صرف یہ، ڈیفرنٹ اور ٹولز بھی استعمال کیے جاتے ہیں جس میں کہ معاشی ٹولز بھی ہیں، یہ سارا اسی رپورٹ میں مینشنڈ ہے۔ اور افغانستان وڈرال کے بعد تو صدر جو بائیڈن نے کہا تھا کہ نہ ہم بھولیں گے نہ ہم معاف کریں گے، اور اس نئی جنگ کو ہم جو لڑیں گے اس کے جو ٹولز ہوں گے وہ معاشی ٹولز بھی ہوں گے، ڈپلومیٹک ٹولز ہوں گے، اور ڈیفرنٹ انہوں نے طریقے بھی بتائے۔ جو سال 2022 کی پہلی پریس کانفرنس کی افواج پاکستان کے ترجمان میجر جنرل بابر افتخار صاحب نے، انہوں نے اس پریس کانفرنس میں ناظرین کیا کہا وہ آپ کو سناتے ہیں کہ ایک طرح پاکستان میں پاکستان کے اداروں، عوام اور حکومت، اس کے درمیان ایک رفٹ پیدا کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، اور کون کر رہا ہے آئیے دیکھتے ہیں۔ کچھ عرصے سے پاکستان کے مختلف اداروں کے خلاف ایک منظم مہم چلائی جا رہی ہے جس کا بنیادی مقصد حکومت، عوام، اداروں اور افواج پاکستان کے درمیان خلیج پیدا کرنا ہے اور اداروں پر عوام کے اعتماد کو ٹھیس پہنچانا۔ ہم ایسی تمام سرگرمیوں کے حوالے سے نہ صرف آگاہ ہیں بلکہ ان کے مختلف لنکیجز سے بھی واقف ہیں۔ پاکستان میں اور پاکستان سے باہر بیٹھے وہ لوگ جو ہاف ٹروتس، فیک نیوز اور من گھڑت جھوٹے پروپیگنڈے سے اداروں اور شخصیات کو نشانہ بنا کر پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوششوں میں ہمتاً مصروف ہیں۔ یہ لوگ پہلے بھی ناکام ہوئے تھے اور آئندہ بھی ناکام ہوں گے۔ جی ناظرین، 2018 کے بعد سے اوپن سوسائٹی فاؤنڈیشن جو مختلف ممالک میں ریجیم چینج کے لیے کام کرتی ہے، اس کے بہت سارے امپلائیز پاکستان میں آج بھی کام کر رہے ہیں۔ جارج سوروس ریجیم چینج کے حوالے سے سی آئی کے فرنٹ کے طور پہ مشہور ہیں۔ نہ صرف یہ نیشنل انڈاؤمنٹ فار ڈیموکریسی، یہ بھی بہت سارے لوگوں کو اس طرح کی فنڈنگ کری ہے، جس طرح کے باقاعدہ طور پہ چلی میں اس طرح کے پروپیگنڈا آؤٹلیٹس قائم کیے گئے تھے۔ آج کے دور میں 2018 کے بعد یہ دونوں آرگنائزیشنز کافی ایکٹیو ہیں، اور کافی سارے افراد کو اس حوالے سے فنڈنگ بھی پاکستان میں آج کی تاریخ میں آ رہی ہے۔ اسی موضوع پہ ناظرین بات کریں گے کہ پلان اے، پلان بی، پلان سی اور پلان ڈی کیا ڈسکس ہو رہے ہیں، مختلف ڈائمنشنز، اس کا انالیسس کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے سینئر ترین سیاستدان جنہوں نے تقریباً 5 دہائیاں پاور کوریڈورز میں دیکھی ہیں، سپریم کورٹ کے سینئر وکیل چودھری اعتزاز احسن صاحب۔ بہت شکریہ اعتزاز احسن صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کا۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب، انہوں نے انکار کیا تھا نیوکلیئر نہ جانے پہ، تو کیا ہوا؟ اور اس حوالے سے ہنری کسنگر کا مشہور ہے، پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے ایبسولوٹلی نو کا۔ 98 میں نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ جی بل کلنٹن نے کہا تھا دھماکے نہ کرو، میں نے کیا۔ ان تینوں چیزوں کو جب آپ دیکھتے ہیں تو اس وقت جو چین، رشیا اور امریکہ خطے میں جو جنگ چل رہی ہے اس میں پاکستان میں ریجیم چینج کی ضرورت بنتی ہے۔ ریجیم چینج کی ضرورت تو کبھی بھی نہیں ہوتی، اور ہونی بھی نہیں چاہیے کہ ریجیم چینج امریکہ کرا رہا ہو، یا وہ ان کے اکنامک ہٹلین کرا رہے ہو، یا ان کی کوئی سی آئی اے کرا رہی ہو۔ یہ تو ان کا اختیار نہیں ہے، یہ تو بہت بڑا ان کا اس طرح جانب پہ تجاوز ہوتا ہے۔ اور بھٹو شہید کے بارے میں تو یہ واضح طور پہ
بات کہی جا سکتی ہے کہ جب اس کو ہنری کسنگر نے یہ کہہ دیا لاہور کے وہ گورنر ہاؤس کے ڈنر سے پہلے اور منانے کی کوشش کر رہے تھے ٹو گیو اپ دی نیوکلیئر پرسوٹ آف اے نیوکلیئر ڈیوائس اینڈ ٹیکنالوجی، تو ان کو کہہ دیا کہ وی ول میک اے ہاربل ایگزامپل آف یو. پر بھٹو صاحب بڑے رہے، اور اصل میں بھٹو کی جو قصور تھا امریکہ کی نگاہوں میں وہ یہ تھا کہ ہاؤ کوڈ ہی ڈیسیو دی امیریکن اینڈ آل دی امیریکن انٹیلیجنس ایجنسیز، کہ ان کو لگائے رکھا کہ ہی از گوئنگ اینڈ پاکستان از پرسوئنگ دی روٹ ٹو نیوکلیئر دی جس کو افزودہ کرتے ہیں دی وہ آپ کے آئی ایم سوری میرے وہ لفظ وہ جو ہے ری پروسیسنگ پلانٹ اینڈ دی uranium route, I'm sorry, the uranium route he was pursuing, he seemed to be pursuing, اور فرانس سے reprocessing plant لے رہے تاکہ uranium route کے ذریعے وہ یہاں بم بنائے، اور امریکہ ہر طرف سے ان کو روکنے کی کوشش کر رہا ہے، ان کو رکوانے کی کوشش کر رہا ہے. when actually he was traveling along the plutonium route، اور وہ پلوٹونیم سے افزودگی کر کے اور اس کے ذریعے وہ جو بم بنایا پہلا پاکستان میں. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ ان کا قصور بنا تھا جس کے بعد جو تاریخ میں ریکارڈ ہوا وہ ہم سب کے سامنے ہے. اور اب جو نواز شریف کا بنا، تو نواز شریف والا تو میرا خیال ہے اٹ از سیلی ٹو تھنک کہ اٹ واز دی امریکنز تو اس کو بچاتے رہے. کلنٹن تو بعد میں بھی آ کے اس کو لے گئے سعودی عرب میں، اور کلنٹن بھی اگر ان سے ناراض ہوئے تھے تو کلنٹن نے تو سب سے کلیدی کردار ادا کیا. ہراری نے، سعودی کنگ نے، کلنٹن نے اور برٹش. بالکل ٹھیک ہے. اور اب جب ہم موجودہ دور میں آتے ہیں، پھر افغانستان وڈرال کے بعد بیسز چاہیے تھیں. اور میں ایک بات جی ایک جملہ اور کر لوں، نواز شریف کے ساتھ تو اس نے وہ حق بجانب تھا یا نہیں تھا، پر جس انداز میں اس نے ہائی جیک کرنے کی کوشش کی آرمی چیف کو، اس سے آرمی نے نی جرک ریئیکشن دیا. اور دو دی آرمی واز ناٹ انٹائٹلڈ ٹو ڈو دیٹ. وہ تو نواز شریف کا اختیار تھا کس کو آرمی چیف ہونا چاہیے کس کو نہیں ہونا چاہیے. بٹ دیٹ واز دی ریزن. It was he might never have been removed had he not done that action and kept the army chief in the air while his corps commanders Usmani and Aziz etc. were waiting for him in Karachi and then in Rawalpindi. تو وہ ان کا تو اس کا تو یہ ہوا. اب عمران کا ذرا ڈائریکٹ تو لگتا تو ہے کہ جی بڑا ڈائریکٹ ہے، ایبسولوٹلی ناٹ. بٹ امریکن کبھی کے لیے کوئی ابھی تک یہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ آپشن بن گئی ہے اب ان کے لیے صرف یہ کہ وہ کریں گے. اس سے اڈوں کی ضرورت ہے ان کو بہت زیادہ. آج کل ڈرونز ہیں، آج کل ان کے ہائی فلائنگ. بالکل ٹھیک ہے. اسی پہ اب آ جاتے ہیں. آپ نے شریف ڈاکٹرائن کا ایک ذکر کیا تھا. شریف ڈاکٹرائن کا انٹرنیشنلی ایکٹیو ہوتا ہے، بلکہ اٹارنی جنرل صاحب خالد جاوید خان صاحب کل ہمارے پاس آئے ہوئے تھے. میں نے ان سے ایک سوال کیا کہ جناب کبھی پاکستان کی تاریخ میں ہوا ہے کہ ایک کنوکٹڈ مجرم کو پاکستان کی عدالتوں کی جورسڈکشن سے باہر بھیجا جائے؟ تو انہوں نے کیا جواب دیا تھا اٹارنی جنرل خالد جاوید خان نے؟ آئیے دیکھتے ہیں. کیا ملکی تاریخ میں اس سے پہلے کوئی واقعہ ہوا کہ ایک سزا یافتہ مجرم کو عدالتی جورسڈکشن سے باہر بھیج دیا جائے اور پاکستانی عدالتوں کی جورسڈکشن سے باہر بھیج دیا جائے؟ 1947 سے لے کے جب تک یہ کارنامہ انجام ہوا کہ نواز شریف صاحب کو باہر بھیجا جائے. دیکھیے ایک دفعہ پہلے بھی ہوا تھا اور کھلاڑی تقریباً وہی تھے اس میں. دوسری سائڈ پہ لوگ موجود تھے. جی اعتزاز احسن صاحب اٹارنی جنرل آف پاکستان کہتے ہیں کہ ہاں یہ ایک دفعہ پہلے بھی ہوا تھا، سن 2000 کا ریفرنس تھا.
اور کھلاڑی بھی وہی انوالوڈ ہیں. تو کھلاڑی کیا واقعی اس دفعہ بھی انوالوڈ تھے نواز شریف صاحب کو باہر لے جانے کے لیے اور شریف ڈاکٹرائن پھر کام کر گیا؟ ہاں، ان کے ساتھ 2 مرتبہ ہو چکا ہے کہ یہ انہوں نے ایڈوانٹیج لیا ہے. یہ جو ان کا طریقہ جو شریف ڈاکٹرائن میں کہتا ہوں، وہ ان کا طریقہ یہ ہے کہ سارے ادارے کو محسوس بھی نہ ہو کہ اس کے گرد انہوں نے کس طرح گھیرا ڈال لیا ہے اور اس پہ ڈال بھی لیا ہو. اور بڑے انوسینٹ لوگ ججز، اب لاہور ہائی کورٹ یا پنجاب کے ججز یوں ہی بدنام ہو رہے ہیں، جبکہ چند ہیں جو ان کے شاید، اور وہ بھی بڑے غیر موہوم سا ہم کبوتی ہنر انہوں نے ڈالا ہوا ہے. وہ ڈالتے کس طرح ہے؟ اب آپ دیکھیں سپریم کورٹ کے کتنے ججز ہیں، وہ ریٹائر ہونے لگتے ہیں تو ریٹائرمنٹ کے بعد بڑا لافلی ان کے 2 سال گزرنے کے بعد ان کو لے جاتے ہیں سینٹ میں. ان کو جانا ہی نہیں چاہیے، ان کو تو خود انکار کرنا چاہیے. پر جس کا تعلق نہیں ہے کوئی بھی مسلم لیگ نواز سے، اس کو وہ سینٹ میں لے جاتے ہیں. ایک کو صدر بنا دیتے ہیں، 4-5 کو سینیٹرز بناتے ہیں، ایک کو پی سی بی کا چیئرمین بنا دیتے ہیں. اب پی سی بی کا چیئرمین سپریم کورٹ کے جج کو کیا معلوم ہے کیا کرکٹ ہوتی ہے اور کیا لانگ آن ہوتی ہے، کیا تھرڈ مین ہوتا ہے، کیا 3 پوائنٹ ہوتا ہے. یہ ان کو چیئرمین بنا دیتے ہیں. کیونکہ ایک کریٹ کر دیتے ہیں اورا اباؤٹ دیم کہ ہم بڑے فیاض ہیں. آپ نے دیکھا کہ ان کے بارے میں شجاع نواز نے اپنی کتاب دی کراس سارڈ میں جنرل آصف نواز جب وہ تھے آرمی چیف، انہوں نے ان کو کوٹ کیا تھا ان کی کتاب میں، اور آج تک کوئی ایکشن نہیں لیا نواز گورنمنٹ نے، نواز لیگ نے ان کے خلاف کہ یہ جھوٹ بولا ہے. انہوں نے کہا سب کور کمانڈر کو نواز شریف نے BMW 7 سیریز دے دی تھی، اور مجھے بھی، میں مری بلا کے مجھے کہا جب میں چلنے لگا سی آف کر رہے تھے کہ یہ کون سی کار آپ لیے پھر وہ کوئی ٹویوٹا کراؤن لیے پھر ان کا یہ نہیں تمہارے آپ کے لیے، اور فوراً منگائی ایک برانڈ نیو اور وہ BMW کی چابیاں پکڑا دی. تو یہ شریف ڈاکٹرائن ہے کہ یہ بالکل شریف ڈاکٹرائن اعتزاز احسن صاحب کیا جنرل پرویز مشرف پہ بھی استعمال ہوا؟ کیونکہ جو یہ معاملہ ہے جنرل پرویز مشرف خود ندیم ملک کے پروگرام بلکہ آپ کو سنا بھی دیتے ہیں، انہوں نے اقرار کیا کہ ہاں جی 2008 میں نواز شریف صاحب واپس آتے ہیں اور 2009 میں سعودی سڈنلی ان کو اتنے پیسے دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں $1.5 ملین تو آپ کم قیمت بتا رہے جو مجھے پرسنلی گفٹ ملا. کیا کہا تھا انہوں نے، آئیے دیکھتے ہیں. ایک ایگریمنٹ سعودی عربیہ کے ساتھ ہوا کہ ان کو جو ٹرائل ان کی ہو رہی ہے یہ روک کے یہ آپ وہاں بھیج دیں ہمارے پاس، یہ 10 سال وہاں رہیں. وہ 10 سال کی ڈیل ان کے ساتھ ہوئی اور یہ چلے گئے. آپ کو شاہ عبداللہ سے جو مراد کی کب ملی؟ 2009 $1.5 ملین کے قریب کوئی رقم تھی جو انہوں نے آپ کو دی، جسے آپ نے لندن کا فلیٹ بھی خریدا. یہ بات درست ہے؟ 1.5 تو بہت کم ہے. لندن کا فلیٹ از مچ مور دین $1.5 ملین بائی دا وے. پھر آج سچ بتائی دیجئے کہ انہوں نے کیا دیا تھا. نہیں فورگیٹ اٹ، یہ پرائیویٹ افیئر. لیکن ظاہر ہے اسی سے میں نے یہ دبئی کا بھی فلیٹ لیا ہے، لندن کا بھی فلیٹ لیا. جی اعتزاز احسن صاحب، پرویز مشرف صاحب چیف ایگزیکٹو آرمی چیف بننے سے پہلے کیا ان کی سعودی بادشاہوں سے دوستی تھی؟ اور فورگیٹ اباؤٹ اٹ، آپ بھی 5 سال حکومت میں رہے، آپ لوگوں نے بھی سوال نہیں اٹھایا. نواز شریف صاحب بھی 5 سال حکومت میں رہے، انہوں نے بھی سوال نہیں اٹھایا. تو کیا یہ وہ NRO کی قیمت تھی جس میں سارے انٹرنیشنل پلیئرز انوالو ہوئے اور پھر انڈائریکٹلی یہ پیمنٹ جنرل مشرف کو پرسنل تحفہ کر کے دی گئی؟ یہ جو پیمنٹ ہے یہ تو کسی کنسیڈریشن کے لیے ہی لگتی ہے نا، جو پرویز مشرف کہتے ہیں فورگیٹ اٹ، اٹ از اے پرائیویٹ افیئر، اور اس سے بھی زیادہ تھے. اور لندن کا فلیٹ میں نے اسی سے خریدا تھا. یہ تو ایک بہت بڑا اقبال جرم کر گئے ہیں. یہ تو پرویز مشرف اپنے زبان سے کیا بیٹھے ہیں، وہ تو کوٹ ہوئے تھے آصف نواز آرمی چیف. یہ آرمی چیف تو اپنی زبان سے کہہ رہا ہے کہ مجھے انہوں نے پیسے دیے اور میں نے اس سے فلیٹ خریدا. ان کو کہا ایز پریزیڈنٹ آف پاکستان اینڈ ایز چیف آف آرمی اسٹاف یہ کیسے پیسے لے رہے تھے، پکڑ رہے تھے. یہ اسی طرح ہی ہے جس طرح ہمارے فارن منسٹر یا ڈیفنس منسٹر یا ہمارے پرائم منسٹر نے اقامے رکھے ہوتے ہیں
اقامے ضروری نہیں ہے کہ تنخواہ لی جائے. اقامے سے آپ اکاؤنٹ سوئس بینک اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں, آپ سوئٹزرلینڈ میں کھول سکتے ہیں, لکسٹنسٹائن میں کھول تو سکتے یہ ہیں. ڈرٹی ڈیلز جو آپ کرتے ہیں بیٹھ کے اعلیٰ عہدوں پہ, یہ اس کی پیمنٹ ہوتی ہے. دیر آر نو فری لنچز ان دا ورلڈ. نہیں, فری لنچ ان دی ورلڈ, اور خاص کر یہ ہمارے ہمسائے میں جو ہے ممالک, یہاں تو کوئی فری لنچ نہیں ہوتا. ابھی بھی جو بیٹھے ہوئے ہیں پرویز مشرف صاحب آئے اور مطلب ہے زندگی آرام کی گزار رہے ہیں, وہ انہی کی بدولت ہے, اور وہ بھی کوئی فری لنچ تو نہیں کر رہے. بالکل ٹھیک ہے, میں اس پہ آپ سے پھر بھی دوبارہ بھی آپ سے رابطہ کریں گے کیسے معاملات ہو سکتے ہیں اور اس پہ آج تک سوال کیوں نہیں اٹھا. چودھری اعتزاز احسن صاحب بہت شکریہ پروگرام میں اس سیگمنٹ میں شرکت کرنے کا. تو ناظرین, اس طرح سے یہ ڈاکٹرائنز کام کرتے ہیں, قیمتیں وصول بھی کی جاتی ہیں اور پھر بعد میں کوئی سوال بھی نہیں اٹھاتا اور کہہ دیا جاتا ہے forget about it. پروگرام میں اب ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر شہباز گل, وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے سیاسی کمیونیکیشن, اور ساتھ ہی ہمارے بہت اچھے اسپیشل کورسپونڈنٹ سینئر رپورٹر حسن ایوب بھی جوائن کر رہے ہیں. آج جو ناظرین واقعہ ہوا, چھوٹا موٹا واقعہ, ڈاکٹر شہباز گل صاحب کیا ہوا تھا واقعہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ. دیکھیے, واقعہ تو بہت سارے ٹیلی ویژنس نے اپنی اپنی مرضی سے رپورٹ کیا, لیکن اچھی بات یہ ہے کہ ARY کے جو رپورٹر تھے وہاں پر انہوں نے بہت ہی ذمہ داری کے ساتھ جو بات حقیقت میں ہوئی وہ وہاں پر رپورٹ کی. واقعہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر گیس کا ایک بحران ہے, سب کو پتہ ہے. 2011 کے اندر جب یوسف رضا گیلانی پرائم منسٹر تھے تو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے پابندی لگا دی نئی جگہوں پر گیس دینے کی, کیونکہ ہمارے پاس گیس کم ہے, پہلے کنیکشنز کو پوری نہیں دے پاتے, نئے کنیکشن لگا دیں گے تو پہلوں کو اور کم دیں گے, نئے کو بھی نہیں دیں گے. 2017 میں پابندی ختم ہو گئی. 2017 میں جب ہم آئے 2017 میں آ رہے تھے تو نون لیگ کے اوپر بڑا پریشر, انہوں نے ایک الیکشن سٹنٹ کے طور پر 2017 میں بہت سارے کنیکشن دے دیے. وزیر اعظم نے یہ کس سٹیج پہ کہا کہ میرے کارخانے نہیں ہیں؟ میں بتاتا ہوں. جب حماد اظہر وزیر بنے تو اس سے پہلے یہ بولڈ سٹیپ لینے چاہیے تھے, لیکن کسی نے نہیں لیے. ہمارے ہاں آپ کو پتہ ہمیشہ بینڈیج کیا جاتا ہے, لانگ ٹرم فیصلے جو مشکل ہوتے ہیں, نہ کوئی ٹیکس کلیکشن میں کرتا ہے, نہ جیسے ابھی آپ نے کہا نا اس طرح کے سوال پوچھے جاتے ہیں, اور وہ بڑے ہنس کے بتا رہے تھے کہ ہاں میں نے رشوت لی ہوئی ہے. یہ رشوت ہی ہے نا جو وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے پیسے دیے ہیں. اب کوئی بھی آپ کو پیسے دیتا ہے اتنی بڑی تعداد میں تو وہ رشوت ہی ہوتی ہے. تحقیقات کر کے ثابت بالکل کرنی چاہیے. بالکل, ہمارے سے پہلے کا یہ سارا کام ہوا, سارا کچھ ساڈے تے پا دیو, سارا 70 سال دی ہر شے ساڈے تے پا دیو. پہلا جواب لے لو, وزیر اعظم جہاں پہلے جرم اسی کر بیٹھے ہوں جواب لے لو, پھر اگلا بھی دے دینا. کون سا جرم کیا؟ جس طرح تسی کیا ہے مشرف صاحب والا بھی ساڈے تے پا دیو, ہر شے ساڈے تے پا دیو. یحییٰ خان صاحب اور اس زمانے میں یحییٰ خان صاحب اور اس زمانے میں کچھ ہوا تھا وہ بھی ساڈے تے پا دیو. پٹو صاحب نے جڑی پھانسی لگی سی وہ بھی ساڈے تے پا دیو. کوئی چیز میں نے کوئی چیز رہ نہ جائے. بے نظیر بھٹو صاحبہ کا جو قتل ہوا تھا وہ بھی ساڈے تے پا دیو. اس قتل کے بعد جو دھویا گیا تھا وہ بھی پا دیو. اس کے بعد زرداری صاحب نے جس طرح سے اس قتل کو چھپایا تھا وہ بھی ساڈے تے پا دیو. 10% سر جی 10% جو کمیشن لیا جاتا تھا وہ بھی ساڈے تے پا دیو. سر اٹس یور ریسپانسبلٹی بینگ دا گورنمنٹ آف دا ڈے. میں تو مان رہا ہوں, میں تو کہہ رہے ہیں اے بھی ساڈے تے پا دیو کہ زرداری صاحب نے کہا میرا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے, پھر انہوں نے کہا نہیں اب ٹھیک ہے اے بھی ساڈے تے پا دیو. سرے محل میرا نہیں ہے, سرے محل میرا ہے, بھی ساڈے تے پا دیو. انہوں نے کیا عمران ہے کہ یہ آپ سارے سر میں سارے جرم لینڈ نو تیار ہے, میری جان. جرم نہیں, آپ کی ذمہ داری ہے. بالکل ذمہ داری, اولین ذمہ داری ہے. آپ یہ دیکھیں, کہا کہ میرے کارخانے, وہ میں جواب دیتا ہوں, لیکن آپ دیکھیں کہ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان کی اے ٹی ایمز ہے, پھر خود سپریم کورٹ میں لکھ کے دے دیا قطری ہماری اے ٹی ایمز ہیں, ہمیں قطریوں نے یہ فلیٹ دیے, وہ بھی ساڈے تے پا دیو. جڑے اونٹاں دے اوتے لنڈن دے وچ پیسے گئے, 4 جڑے اوتے اپارٹمنٹ لے گئے اور ہن وہ 7 ہو گئے نے, چاہوں تو انہوں نے بچے دے دیتے نے, اے بھی ساڈے تے پا دیو. پا دیو ہر شے ساڈے تے پا دیو تاکہ وہ بھی میں ساڈے تے پاواں. ہاں جی آ جاؤ, آپ ادھر آ جاؤ. وزیر اعظم نے کہا کہ میرے کارخانے نہیں, اور کب کہا؟ جو حماد اظہر اور پرویز خٹک ہیں, ان کی یہ جو اپنی سٹان سے یہ بڑی دیر کی. پرویز خٹک کہتے ہیں کہ وہاں فوری طور پر گیس دی جائے, حماد اظہر کہتے ہیں کہ اس طرح سے دینے سے پورا نظام تلپٹ ہو جائے گا, مجھے ایک لیجسلیشن لانے دیں تاکہ باہر سے جو گیس خریدوں اور جو اندر کی. آج بھی جب یہ میٹنگ ہو رہی تھی تو پرویز خٹک صاحب نے کھڑے ہو کر باوز بلند اپنا ایک سوال کیا, لیکن بہت ہی ریسپیکٹفل ٹون میں. اس کے جواب میں حماد اظہر صاحب نے وہ تمام چیزیں کوٹ کی اور ساتھ یہ بتایا کہ جو آپ اعتراض کر رہے ہیں وہ آلریڈی دور ہو چکا ہے, اور دسمبر کی 10 تاریخ کو اس کا نوٹس بھی ایشو کر دیا گیا ہے کہ جتنی اسکیمیں آن گوئنگ ہیں ان کو نہیں روکا جائے گا, کمپلیٹ کیا جائے گا.
اسد عمر صاحب نے بھی یہی بات کی دوسری سائڈ سے کہ یہ بالکل نوٹیفیکیشن ہو چکا. اس پر پرویز خٹک صاحب نے پرائم منسٹر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ میں حماد اظہر کی بات سے مطمئن نہیں ہوں, آپ اس سے مجھے تفصیلی جواب لے کے دیں, ورنہ جو گیس والا بل آ رہا ہے, جو میں نے آپ کو کہا کہ ایک اور لیجسلیشن آنے والے ٹائم میں مخاطب ہوئے وزیر اعظم, جی وزیر اعظم صاحب سے انہوں نے کہا کہ جو گیس والا بل آ رہا ہے اس کے اوپر جب تک مجھے سمجھ نہیں آئے گی کہ گیس کا بل کیسے ہونا ہے, اس کی لیجسلیشن پارلیمنٹ میں نہ دی جائے, کیونکہ ایک کے پی کے لوگوں کا خیال ہے کہ وہاں سے گیس نکلتی ہے تو پہلے تو اس ٹائم اپنے وہ صوبے کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کر رہے تھے, جو کہ ان کا آئینی حق ہے اور کرنا چاہیے. آج کے تو بل سے انہوں نے متعلق نہیں تھی جو کہ اب پاس بھی ہو گیا. جی بالکل وہ پاس ہوا اور دبا کے آپ کے سامنے تھمنگ میجورٹی کے ساتھ ہوا, 168 150, اور وہ سارے جو بیمار جڑے کہندے وہ بھی ساڈے تے پا دیو جنہاں دی کمر دکھی ہوئی ہے, اوڑا مقصود چپڑاسی دے اکاؤنٹ چ 4 ارب روپے آیا وہ بھی ساڈے تے پا دیو, سمجھ لو ہر شے پا دیو ساڈے تے. وہ تہاڈے کول تے ساری چیزاں نے پر پھر بھی ساڈے تے پا دیو. بنتا ہے نا آپ کی ذمہ داری ہے ریکور کرنا. ہاں یہ بالکل بنتی ہے اور وہ ریکور کریں گے. اب پرائم منسٹر صاحب سے انہوں نے کہا کہ ان کو کہیں کہ ہم ایکسپلین کریں, ہم نے اپنے صوبے کے لوگوں کو جواب دینا ہے, ہم نے اپنا انٹرسٹ پروٹیکٹ کرنا ہے, ہمیں اگر نہیں سمجھ آئے گی تو ہم اس گیس کی جو پرائسنگ ہوگی اس بل کے اوپر ہم ووٹ نہیں دے پائیں گے. ٹھیک ہے, اس پر پرائم منسٹر نے یہ کہا, بالکل کہا کہ دیکھیں یہ بہت مشکل فیصلے ہیں, یہ آسان فیصلے نہیں ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے میں IMF شوق سے گیا ہوں؟ کیا آپ کو لگتا ہے جب مجھے کسی سے پیسے مانگنے پڑتے ہیں تو حکمران کے طور پر میں بڑے شوق سے, کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو سارا پیسہ ہے اکٹھا کرتے ہیں ٹیکس سے, اس سے 60% ہمارا جو پیسہ ہے وہ سارے کا سارا چلا جاتا ہے جو ہم نے لونز کے پیسے دینے ہیں؟ پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ یہ میرے لیے آسان ہے کہ میں ہر ملک سے مدد مانگوں اور پھر پاکستان چلاؤں. میں کیا یہاں پرائم منسٹر اس لیے بنا بیٹھا ہوں نواز شریف کی طرح کہ میں نے باہر میرے ATMs ہیں قطری اور میں نے باہر اپارٹمنٹ بنائے ہوئے ہیں؟ بالکل کہا. انہوں نے کہا کیا میری یہاں شوگر ملیں ہیں, کیا میرے یہاں رشتہ داروں کی ملیں ہیں, کیا میرے بیٹے کیا میرے بیٹے ارب پتی ہیں؟ مجھے شوق نہیں ہے. اتنے مشکل سچویشن میں سے میں تو اپنے کنٹری کے لیے قربانی دے رہا ہوں اور اس کو آگے لے کے چل رہا ہوں. اور اگر ہم انہوں نے سب کو کہا, پوری پارلیمانی پارٹی نہیں بالکل بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے پھر پوری پارلیمانی پارٹی کو کہا کہ مجھے پتا ہے آپ پہ پریشر ہے, اس ٹائم پوری دنیا میں پرائسز اوپر ہیں, آپ پہ پریشر ہے, لیکن آپ لوگ لیڈرز ہیں. ایک طریقہ آپ کے پاس ان چوروں والا ہے. آپ اس وقت بیٹھے تھے وہاں جی میں بالکل, جتنی آپ نے باتیں کی یہ کوٹ ان کوٹ وزیر اعظم نے پرویز خٹک صاحب کی موجودگی میں کہا, بالکل کہیں, اور بالکل پرویز خٹک صاحب نے بڑی خندہ پیشانی سے سنی اور انہوں نے بالکل کوئی بات. اچھا وزیر اعظم نے یہ کب کہا کہ کسی اور کو پھر وزیر اعظم بنا لیں؟ انہوں نے یہ بالکل نہیں کہا کہ کسی اور کو وزیر اعظم بنا دے. یہ بالکل جس نے بھی کہی ہے بالکل جھوٹ سٹیٹمنٹ کہی ہے. وزیر اعظم نے یہ کہا کہ اگر ہم نے درست فیصلے نہیں لینے, اگر ہم نے انہی چوروں کی طرح کے فیصلے لینے کہ شارٹ ٹرم قرضہ لے کے کام چلا لو, ملک کو ڈبو دو, پھر ہم یہاں یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں؟ پھر کسی اور کو حکومت بنانے دیتے ہیں, چلنے دیتے ہیں, وہی چور واپس آ کے اسی طریقے سے کام کریں. اٹھے بھی سیٹ سے نہیں بالکل نہیں اٹھے. انہوں نے ایک بات کی اپنی پالے اور ساری پارٹی نے اس ٹائم تھمنگ کی اور پرویز خٹک نے بھی کی. پرویز خٹک صاحب نے کیوں واک آؤٹ کیا, کس بات پہ؟ او بھائی وہ چین سموکر ہیں, وہ ہر میٹنگ میں ہر 15-20 منٹ پہ وہ سگریٹ پینے کے لیے باہر گئے. یہ تو اب مجھے نہیں پتا ایگزیکٹ, کیونکہ میں ان کی نبض پکڑ کے نہیں بیٹھا ہوا تھا, لیکن جب پرائم منسٹر یہ بات کر چکے بالکل پیچھے بیٹھے تھے, وہ 5 فٹ کے فاصلے پہ وہ لیفٹ میں بیٹھے ہوئے تھے, جب یہ بات پرائم منسٹر کر چکے اس کے بعد پرویز خٹک باہر گئے. اس کے بعد اچھا کہتے ہیں ان کو مراد سعید منانے گیا, بالکل نہیں, مراد سعید میرے ساتھ تھا وہاں پر اندر. اس کے بعد پرویز خٹک واپس آئے, وہ دوبارہ بیٹھے, پھر اس کے بعد پرائم منسٹر وہاں سے چیمبر گئے. ابھی میں نے ایک اور چینل کی جھوٹی خبر کریکٹ کیا, آپ کے یہاں بیٹھے ہوئے ٹویٹ کیا ہے, ساڑھے تے ہر شے پا دیو. ابھی میں نے کیا جی ایک سیکنڈ, ایک یہ سن لیں, میں نے آپ بریکنگ نیوز دے رہا ہوں. ایک اور بڑے چینل نے جو رائیونڈ کے قریب ہے, بالکل فاصلے کے حساب سے کہہ رہا ہوں, ویسے نہیں کہہ رہا, انہوں نے جھوٹی خبر دی کہ چودھری سالک ملنے آئے, ان کی ملاقات نہیں ہوئی, وہ بھی سرخیاں لگائی گئیں اور وہ ناراض ہو کے چلے گئے. اب میں نے تصویریں شیئر کی ہیں, چودھری سالک صاحب آئے, طارق بشیر چیمہ اور وہ دونوں پرائم منسٹر صاحب سے ملے, میں وہاں موجود تھا, ان کی تصویریں بنی, ان کی پرائم منسٹر سے بہت ڈیٹیل میں ڈسکشن ہوئی, وہ گئے اور ادھر بھی پھٹے چلا دیے گئے. ابھی وہ سٹوری بھی ریفیوٹ کر کے آئے. کوئی شاید چھڑ دیو جڑی ساڈے تے پاڑی نہیں, ابھی بہت ساری اور چیزیں حسن ایوب بھی ہمارے ساتھ مختلف پلانز بن رہے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے پلان اے, پلان بی, پلان سی, پلان ڈی. اس حوالے سے آج جو پرویز خٹک صاحب والا چھوٹا سا واقعہ جس کو حکومت کہتی ہے روٹین کی چیز ہے, جمہوری روایات ہیں, پھر سینیٹر فیصل جاوید صاحب ٹویٹ بھی کرتے ہیں 7:58 پہ کہ عمران خان پی ٹی آئی ہے اور پی ٹی آئی عمران خان ہے. تو یہ بے خودی بے سبب نہیں ہے, اس کے پیچھے اور بھی بہت سی کہانیاں ہیں. وہ کیا کہانیاں ہیں, کون سے پلانز ہیں, اس پہ تھوڑی تفصیل سے بات کریں گے. پلان اے بی سی ڈی ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بے خودی بے سبب نہیں غالب, کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے. حسن ایوب صاحب
آج جو پرویز خٹک صاحب کا آؤٹ برسٹ ہوا جسے حکومت کہہ رہی ہے کہ جناب کہ گیس کا ایشو تھا، اس طرح سے تھا، کیا اس حوالے سے شہر میں پہلے سے اطلاعات موجود تھیں؟ آپ کے علم میں تھا کہ کچھ ایسی کہانی ہونے جا رہی ہے اور پلان اے بی سی ڈی میں یہ پلان سی کا حصہ تو نہیں تھا؟ آج کا آؤٹ برسٹ کوئی میسیجنگ تو نہیں تھی؟ نہیں ارشد صاحب، یہ پلان سی نہیں بلکہ پلان بی ہے، اور پلان اے جو ہے وہ ان ہاؤس چینج جو ہونا ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کے اشتراک کے ساتھ ہونا ہے، اور انہوں نے اگر ان کا آپس میں اگر کوئی فارمولہ طے نہیں ہو پاتا تو پھر اس صورت میں جو پرویز خٹک فارمولہ ہے اس کو جو ہے وہ اس کے حوالے سے جو اطلاعات موصول ہو رہی تھی 2 روز سے تقریباً یہ ہو رہی تھی، اور وہ یہی تھا کہ جو وزیر دفاع ہے پرویز خٹک یہ پاکستان تحریک انصاف میں ایک بڑا ڈیفیکشن لے کر آئیں گے، اور اس کی جو ہے وہ جو نمبر بتا رہے ہیں کہ اگر 105 کل اراکین ہے پاکستان تحریک انصاف کے، if I'm not wrong، تو اس میں سے تقریباً 80 سے 85 اراکین جو ہے اس کا ڈیفیکشن یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر پرویز خٹک صاحب نے لیڈ کرنا ہے تو وہ 80 سے 85 اراکین جو ہوں گے پاکستان تحریک انصاف کے، ان کا وہ فارورڈ بلاک بنائیں گے، یا اس کو کوئی بھی نام دیا جا سکتا ہے، یعنی پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین کا نام آ سکتا ہے، پاکستان تحریک انصاف پیٹریوٹ کا نام جیسے آپ نے پہلے بتایا۔ تو اس قسم کی جو ہے نا وہ تھیوریز جو ہے وہ مارکیٹ میں آ چکی ہیں، اور دلچسپ بات یہ تھی کہ آج جو پرنسپل لا آفیسر ہیں اسٹیٹ آف پاکستان کے اٹارنی جنرل فار پاکستان جو خالد جاوید خان صاحب ہیں، آج وہ پریس ایسوسی ایشن آف سپریم کورٹ کے کمرے میں آئے تھے جو نو منتخب باڈی ہے ان کو مبارکباد دینے کے لیے۔ تو ہماری آف دا ریکارڈ ان سے گفتگو ہو رہی تھی، تو میں نے ان سے سوال کیا، اور اس کے وٹنس جو ہے وہ 5 سے 10 صحافی جو ہے وہ لکیلی اس ٹائم موجود تھے۔ تو ان سے جب میں نے پوچھا کہ بل فرسٹ، میں نے ان کو سیناریو بتایا کہ اگر پرویز خٹک جو ہے اگر فارورڈ بلاک بناتے ہیں، اگر ان کے ساتھ اکثریت پاکستان تحریک انصاف کی آ جائے گی تو پھر کیا وہ پاکستان تحریک انصاف ہوگی یا جس کو پرویز خٹک صاحب لیڈ کر رہے ہوں گے وہ ہوگی؟ تو انہوں نے کہا کہ الیکشن ایکٹ اس حوالے سے بڑا واضح ہے، یہ جواب بھی ان کا تھا کہ الیکشن ایکٹ اس حوالے سے بڑا واضح ہے، اب پارٹی جس کے نام پر رجسٹرڈ ہوتی ہے اسی کی پارٹی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، اور یہ ساری بات چیت آپ کی اس سارے واقع ہونے سے پہلے ہوئی تھی؟ یہ دن 12 بجے کی بات ہے، اور یہ بات جو ہے یہ اس بات کی تصدیق آپ بھی کر سکتے ہیں، شہباز گل صاحب یہاں پر موجود ہیں، وہ بھی اس کی کر سکتے ہیں، تصدیق کر سکتے ہیں۔ اسی لیے غالب نے کہا تھا بے خودی بے سبب نہیں غالب، بہت سی میسیجنگ بھی انوالو ہوتی ہے۔ حسن ایوب صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا، یہ تجزیہ اور مارکیٹ میں جو اس وقت اطلاعات ہیں اس حوالے سے بہت سی خواہشات پہلے بھی تھیں، مارکیٹ میں آ رہی تھی کہ جی آج یہ منی بجٹ بھی پاس نہیں ہوگا، وہ بھی آج تھمپنگ میجورٹی سے پاس۔ اتنا مسکرانے کی اس میں کون سی بات ہے؟ میں مسکرا اس لیے رہا ہوں کہ جس دن سے عمران خان گورنمنٹ میں آئے ہیں، میں پہلا سال پنجاب میں تھا، پچھلے 2 سال سے ان کے ساتھ یہاں ہوں، ہر روز میں دیکھتا ہوں کہ کوئی نہ کوئی نیا تجزیہ دیا جاتا ہے، آج گورنمنٹ چلی گئی، کل چلی گئی، پرسوں چلی گئی، اب یہ ہو جانا ہے، اب یہ ڈیل ہو گئی۔ طوفانی گروپ آف جرنلسٹ کم ٹوکرا گروپ آف جرنلسٹ، وہ تو ایک الگ کیٹیگری۔ ابھی بھی ایک چینل پہ، آپ تو مجھے شاید اجازت نہ دیں لیکن چلیں، آپ لوگوں کا کمپٹیشن ہوتا ہے، آپ کے اسٹوڈیو میں یہاں 4-5 سکرینیں لگی، تو ایک سکرین پہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ابھی بھی جیو ٹی وی کے اوپر صحافیوں کا نام لوں گا تو پھر آپ کو پرابلم ہو جاتا ہے، آپ کا اندر کا صحافی جاگ جاتا ہے، تو چلے میں نہیں لیتا۔ 4 صحافی بیٹھے ہوئے، 4 کے چاروں پی ٹی آئی مخالف، دبا کے روز لکھتے ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ انسان نے اپنے آپ کو بھی تو جواب دینا ہوتا ہے نا، کوئی ایڈیٹوریل پالیسی تو ہوگی نا چینل کی۔ مثلا آپ اگر اس ٹائم یہ پروگرام کر رہے ہیں، کوئی آپ کے اندر کوئی ایڈیٹوریل پالیسی، کوئی سوچ کو اپنے رات کو آنکھیں بند کر کے سونا ہے، کوئی اللہ کو جواب دینا ہے، کوئی ایڈیٹوریل پالیسی ہوگی نا کہ 4 بندے بٹھائیں، ایک نیوٹرلی بٹھا لیں، پرو پی ٹی آئی نہیں بٹھانا، اور دبا کے رگڑا جا رہا ہے پچھلے جھوٹوں کی چٹنی رگڑ کے، اب وہ جو ہے اس کو رگڑ دھنیے کو چٹنی بن جائے۔ بات یہ ہے، میں ایک بات صرف جانتا ہوں، میں روز عمران خان کو مافیاز کے ساتھ لڑتے دیکھتا ہوں۔ یہ ملک یہیں تھا 2018 میں، یہ ملک یہیں تھا، عمران خان نے یہ سب کچھ نہیں کیا تھا اس ملک کے ساتھ۔ 2018 میں ایک ایوریج پاکستانی جو پاکستان کے بارے میں سوچتا تھا، جو اوورسیز پاکستانی پاکستان کے بارے میں باہر بیٹھ کے سوچتا تھا، وہ آج سے برا نہیں سوچتا تھا، آج سے اچھا نہیں سوچتا تھا، برا سوچتا تھا۔ عمران خان نے آ کے پاکستان کی عزت میں اضافہ کیا ہے۔ نہ تو عمران خان نے 8 اپنے کیمپ آفیسز بنائے ہوئے ہیں، نہ عمران خان نے اپنے اپارٹمنٹ بنائے ہیں۔ ہاں، عمران خان کی حکومت کو ہر دن گرانے کی، برباد ہو گئے، ہمیں عمران خان کو ہر دن گرانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ہر روز وہ ایک نئے مافیا کے ساتھ لڑتا ہے۔
میرے جیسے لوگ جو ان سے بہت چھوٹے عمر میں قسم کھا کے بتاتا ہوں کہ ہم تھک جاتے ہیں فزیکلی، مینٹلی، ایموشنلی، لیکن جیسے ہی وہ شخص صبح 9:30 10 بجے آفس پہنچتا ہے میں اس کا چہرہ دیکھتا ہوں، اس شخص کے چہرے پہ نہ تھکاوٹ ہوتی ہے نہ، بالکل انہوں نے کہا کئی دفعہ یہ کہا، اور یہ بات سچ ہے، وہ اکیلے ہی لڑتے ہیں بہت ساری چیزوں کے اوپر. لوگوں کی وہ والی کمٹمنٹ نہیں ہے جو پرائم منسٹر کی کمٹمنٹ ہے. جس طریقے سے مافیا کو ٹیک آن وہ کرتے ہیں، جو رسک انہوں نے لیے ہیں، ہر روز جس طریقے سے تنے ہوئے رسے پہ چل کے وہ پاکستان کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. ہمیں بتایا جاتا ہے اکانومی بڑی بری تھی. کیا اکانومی اس دن بری تھی جس دن ہمارے فورن ریزرو جو تھے وہ 7 ارب کے رہ گئے تھے اور 20 ارب کے آج 22 ارب کے ہے خفیہ ملاقاتوں کا؟ اب ایک تو حسن ایوب صاحب نے آپ کو بتایا کہ یہ مارکیٹ میں چل رہا تھا، اور باقی جو ملاقاتیں ہوتی ہیں ایک پیکج ڈیل لینے کی کوشش ہو رہی ہے. جی ہاں، پوری فیملی پیکج ڈیل، اور اس میں سینئر کورسپونڈنٹ فخر الرحمان صاحب وہ کیا بتاتے ہیں کہ شہباز شریف کی خفیہ ملاقاتوں میں ڈیمانڈ کیا ہے، آئیے دیکھتے ہیں. پوری قوم کے سامنے کہ نواز شریف کس طرح بیرون ملک گئے، طبی بنیاد پر وہ گئے، اور بعد میں پتہ چلا کہ ان کی طبی بنیاد پر جو رپورٹس تھیں وہ جھوٹی ثابت ہوئیں، جعلی رپورٹس تھیں. جیسے ہی وہ لندن پہنچے تو ان کی صحت جو تھی A1 ہو گئی، اور اس کے بعد سے انہوں نے کوئی اپنا علاج بھی نہیں کرایا، وہ بالکل تندرست ہیں. اسی طرح سے اس وقت بھی جو ان کے چھوٹے بھائی ہیں شہباز شریف، وہ کافی عرصے سے پہلے خفیہ ملاقاتوں کے ذریعے سے اپنے معاملات طے کرنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن ان کو کامیابی حاصل نہیں ہو سکی. اور پھر انہوں نے جیسا کہ وہ ایک آپشن تو ہمیشہ نہیں رکھتے، وہ رکھتے ہیں کہ جہاں ان کا کیس چل رہا ہو، کہ جس عدالت میں چل رہا ہو، تو وہاں سے کسی نہ کسی طرح سے وہ ریلیف حاصل کریں. تو جو شریف فیملی ہے ان کا فوکس اس وقت لاہور ہائی کورٹ پر ہے. وہ کوشش کر رہے ہیں کسی نہ کسی طرح سے لاہور ہائی کورٹ سے جو ہے ریلیف جو ہے وہ مینیج کروا لیں. ابھی تک ان کو کامیابی حاصل نہیں ہوئی، لیکن وہ اپنے قریبی حلقوں میں یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت جلد جو ہے وہ ان تمام مقدمات سے ان کو چھٹکارا حاصل ہو جائے گا، اور پھر اس کے بدلے میں جو ہے وہ یہاں سے فوری طور پر بیرون ملک جانے کی کوشش کریں گے. اس سے پہلے آپ کو پتہ ہی ہے کہ شہباز شریف جو تھے وہ بیرون ملک جانے لگے تھے، لیکن وزیر اعظم عمران خان نے ان کا یہ سارا منصوبہ جو تھا وہ ناکام بنا دیا تھا. تو جب وہ بیرون ملک جائیں گے تو آلریڈی ان کا جو ایک بیٹا اور ان کا داماد اور ان کی بیٹی اور ان کی اہلیہ جو ہیں وہ بیرون ملک ہیں، اور اس وقت عدالتوں کو مطلوب ہیں. تو اس میں حمزہ جو ہیں ان کا بھی معاملہ شامل ہے، اور مریم نواز کا بھی معاملہ شامل ہے. تو یہ اس طرح سے جب ملک سے باہر جائیں گے تو ایک عرصے کے لیے سیاست سے ان کو کنارہ کشی اختیار کرنی پڑے گی، جب تک کہ ان کے لیے پاکستان میں ماحول سازگار نہیں ہوگا، یہ واپس نہیں آئیں گے. تو اس وقت یہ صورتحال چل رہی ہے. جیسے میں نے آپ کو یہ بتایا کہ جو نواز شریف ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان کی عدم موجودگی میں جو پارٹی کی کمان ہے وہ شاہد خاقان عباسی سنبھالیں اور وہی لک آفٹر کریں. تو یہ پارٹی کے اندر جو معاملات ہیں یہ آئندہ آنے والے چند ہفتوں کے اندر، یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اپریل مئی میں جو ہے، یا اس سے چند ہفتے پیچھے کر لیں یا چند دن آگے کر لیں، تو اس میں یہ تبدیلیاں جو ہیں وہ ہوتی ہوئی نظر آئیں گی. کون پاکستان مسلم لیگ نون کی حتمی طور پر قیادت سنبھالے گا، شاہد خاقان عباسی گروپ جو ہے وہ کہاں تک جائے گا، اور پھر اس کے علاوہ جو دوسرے لوگ ہیں اگر وہ پارٹی چھوڑتے ہیں تو وہ کس پارٹی میں جاتے ہیں، یہ سب چیزیں جو تھی وہ آئندہ چند عرصے میں جو ہیں وہ سامنے آ جائیں گی. اس وقت شہباز شریف جو ہیں وہ باریکی سے واردات ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. جیسے میں نے آپ کو یہ بتایا کہ میری اطلاعات یہ ہیں ذرائع کے ذریعے سے کہ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ سے کسی نہ کسی طرح سے کوئی ریلیف حاصل کر لیں، اور یا پھر جو اس وقت منی لانڈرنگ کا جو مقدمہ جو ان کا چل رہا ہے وہاں سے وہ کسی طرح سے جو ہے وہ ریلیف حاصل کر لیں، اور پھر وہ فوری طور پر پاکستان سے باہر چلے جائیں. لیکن یہاں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ان کا نام ECL میں ہے. اگر حکومت چاہے تو ECL سے نام ان کا نہیں نکال سکتی، کیونکہ حکومت یہ عدالت کو کہہ سکتی ہے کہ یہ جو شخص ہے یہ ہمیں مطلوب ہے اور ہم اس کو کسی صورت جانے نہیں دے سکتے. تو آئندہ آنے والے چند ہفتوں میں پاکستان مسلم لیگ نون کی اور شریف فیملی کی جو سیاست ہے وہ ایک ایسے ریزلٹس سامنے لا سکتی ہے جو سب کے لیے حیران کن بھی ہو سکتے ہیں،
اور اس طرح سے جیسے جب نواز شریف جانے کی کوشش کر رہے تھے اس وقت فیملی پیکج کی بات ہو رہی تھی، تو اب بھی صورتحال ایسی ہی ہے. تو اس طرح سے جو شریف فیملی کی آزادی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ نواز شریف کی بیرون ملک جانے کے لیے ایک آزادی مارچ کیا گیا تھا مولانا فضل الرحمان کی طرف سے، تو یہ اس طرح سے شریف فیملی کو مکمل طور پر آزادی جو ہے وہ مل جائے گی اگر ان کو عدلیہ سے کوئی ریلیف مل جاتا ہے. جی ناظرین، آپ کو فخر الرحمان بتا رہے تھے کہ جو اصل ڈیل کی کوشش کی جا رہی ہے وہ ملک سے پوری خاندان کو بھگانے کی ڈیل کی کوشش ہو رہی ہے. ایک وقفہ لیتے ہیں ناظرین، وقفے کے بعد دوبارہ آپ خدمت میں حاضر ہوگا. ویلکم بیک ناظرین. شہباز شریف کے اکاؤنٹس میں لاکھوں روپے کی ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں. ہم آپ کو بینک کا ریکارڈ دکھا رہے ہیں. مسرور انور نے کی، دیگر لوگوں نے کی. ڈاکٹر شہباز گل صاحب، ان پیسوں کا تو آپ لوگ حساب نہیں لے سکے. کیا ایک دفعہ پھر شہباز شریف صاحب آپ لوگوں کی آنکھوں میں دھول جو کہ ایک پیکج ڈیل لے کے خاندان کو لے کے چلے جائیں گے اور پاکستانی قوم کے یہ پیسے ریکور نہیں ہوں گے؟ ایبسلیوٹلی ناٹ، انشاءاللہ بالکل بھی نہیں. مومن ایک سوراخ سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جاتا. بالکل مقصود چپڑاسی بھی ادھر ہی رہے گا جس کے اکاؤنٹ میں 4 ارب جمع ہوئے ہیں اور جس کی 9000 تنخواہ ہے. انہاں دی بھوआ دا بھی پتہ کریں گے جڑے انہوں نے پیسے انہوں نے اکاؤنٹاں جمع کروا دی. بھوआ دا مطلب پھپھو ہوتا ہے. ایک تو لوگوں کی ہماری پنجابی سمجھ نہیں آتی، آپ کے وسیم بدامی صاحب ہر بات کو گالی سمجھ لیتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ اس کا حساب ہم لے رہے ہیں، ایسا نہیں کہ ہم نے چھوڑا. یہی تو رولا ہے. اگر اس کا حساب چھوڑ دیں تو عمران خان کی حکومت ویسے ہی 5 سال پورے کرے گی بٹیرے کھاتے ہوئے، جیسے یہ ایک دوسرے کو بٹیرے کھلاتے ہیں. یہی تو رولا ہے. اکھوی سور دا بال ایدا کی مطلب ہوندا ہے. یہ بھی گالی نہیں ہوندی پنجابی میں. کس کو کہتے ہیں اس کو؟ یہ ذرا تھوڑا جس بندے کو تھوڑا پراؤڈ ہو یا جو بندہ اپنے عہدے کا زیادہ اس کو خمار چڑھ جائے. کتی رل گئی چورا نال، یہ بھی گالی نہیں ہے. پنجابی زبان ہے. کتی چورا نال رل گئی دا مطلب ہے اگر کلرک مل جائے آپ کے ساتھ جس نے آپ سے حساب لینا اور وہ آپ کو دے دے، وہ کام آپ کو دے دے. تو یہ ہر یہ پیسے ریکور ہوں گے. یہ جو چیکس باقاعدہ طور پہ ڈپازٹ ہے، بینکنگ ٹرانزیکشن، میں اتنی کم ان کو ہڈی بھی ملتی ہے. وہ کوشش تو کر دیں انہوں نے ہڈی ملے. ڈاکٹر اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.